شام کا وقت تھا۔ پورے گھر میں ایک بے نام کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سب اسے بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جب نیند سے جاگی تھی تب اسے پورا یزدانی ہاؤس خالی نظر آیا، جس سے وہ تشویش میں پڑ گئی تھی۔ تبھی وہ سامنے سے آتے ہوئے انور کو مخاطب کیا، سنو، سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ میڈم، گھر کے تمام افراد کسی پارٹی میں گئے ہیں، ملازم نے بڑے ہی مہذب طریقے سے کہا اور اپنا سر جھکا کر چل دیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئی تھی کہ کسی نے اسے جگا کر بتانا تو دور، یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ پارٹی میں چل رہی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے اپنے روم سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنے دل کا بوجھ اپنے آنسوؤں کے ذریعے کم کر رہی تھی۔ تبھی اس کے روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ کوئی ملازم ہے، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ اس کی اجازت پاتے ہی کیف روم میں آ گیا تھا۔ وہ اسے روتا دے کر کھنکارتے ہوئے بولا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیف کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے روم میں کیف موجود ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں، وہ بس ایسے ہی رو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کیف اس سے 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے ہوئے آیا اور اس کے سراپے پر اوپر سے لے کر نیچے تک نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، ایسے ہی کوئی ہمیشہ نہیں روتا، کوئی بات تو ضرور ہے۔ اسے کیف کا ایسا دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی یہ نظریں پورے وجود میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھی۔ اسے اس کی چھٹی حس سائن دے رہی تھی کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تبھی وہ دھیرے سے مگر سختی سے بولی تھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کی ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اپنی بات کہہ کر کیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس سے وہ اپنی جگہ بھونکچا کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کیف نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ کیف نے ایک جس سے اس کے بازوؤں سے تھام لیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو امائمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تبھی تو اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کیف اس کا تھپڑ کھا کر شاید صدمے میں چلا گیا تھا، اس لیے تو کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھیں۔ امائمہ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا پیر بری طرح میز سے ٹکرا گیا، جس سے اس کے پیر میں شدید درد کی لہر ابھری تھی، مگر وہ اپنے پیر کی بھی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اتنی دیر میں کیف نے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے کب کے رکے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے اس وقت اللہ کے ساتھ ساتھ ارشمیل بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ دل میں ہی ارشمیل سے بولی تھی، پلیز ارشمیل آ جاؤ، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، مگر تم ہو کہ تمہاری اکڑ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کیف کی بات سن کر امائمہ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، اسے محبت نہیں کہتے ہیں، اسے تو ہوس پرستی کہتے ہیں، اور میں کیسے کسی غیر کو خود کو ناپاک کرنے دوں؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ یہ سب سوچنے سے پہلے کم از کم اتنا ہی دھیان میں رکھ لیتے کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ نہیں ہو تم میری بھابھی، تم میرے لیے صرف امائمہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے تم میرے اس دل میں سما گئی ہو، تب سے میں تم سے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں، مگر تم ہو کہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ کیف دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر بولی، پلیز کیف ایسا مت کرو۔ نہیں امائمہ، اب اس دل کو اور نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے امائمہ کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے امائمہ کے منہ سے ایک آخری بار ارشمیل کے نام کی دل خراش چیخ نکلی تھی۔ ارشمیل امائمہ کے تنہائی کے خیال سے آج جلدی آفس سے آ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں امائمہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ اس کا نام لے کر زور سے چلا رہی تھی۔ تبھی ارشمیل کو تشویش ہوئی کہ وہ اس کا نام لے کر اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا اور دوڑتا ہوا اپنے روم تک پہنچا۔ اب اس کی آواز صاف طور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بدحواس ہو چکا تھا، اس لیے وہ دوڑتے ہوئے نیچے آیا اور اپنے ملازم کو آواز لگانے لگا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ملازم اس کی ایک ہی آواز سے دوڑتا ہوا آیا تھا، جلدی سے میرے روم کی ایکسٹرا کی لاؤ۔ اس کی بات سن کر ملازم پھرتی دکھاتے ہوئے دوڑا، اس کی روم کی چابی لے کر آیا۔ اپنے روم کی چابی لے کر وہ تیز و تندی سے دوڑتا ہوا روم تک آیا۔ اس نے اس کی سے اپنے روم کا دروازہ کھولا، مگر اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے جو منظر دیکھا تھا وہ نہایت ہی شرمناک تھا۔ وہ مقام اس کے لیے موت جیسا تھا۔ کیف امائمہ پر جھکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو ہو گئی تھیں۔ وہ غیظ و غضب سے دوڑتا ہوا کیف کے پاس آیا اور اس کا گربان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیف اپنے سامنے ارشمیل کو دیکھ کر حواس باختہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے والا تھا کہ تبھی ارشمیل کا فولادی ہاتھ ایسے پڑا کہ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی ذلیل حرکت کرنے کی؟ کیف، جو اس کا تھپڑ کھا کر زمین پر گر چکا تھا، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور بولا، مجھے یہ سب کرنے پر تمہاری بیوی نے اکسایا تھا۔
وہ ہی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ تم نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ امائمہ اس کے سفید جھوٹ پر رونا بھول کر اسے حیرت انگیز نظروں سے ہی دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ارشمیل کا ہاتھ دوبارہ اس پر اٹھا تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے امائمہ پر پورا یقین ہے کہ وہ کبھی تم سے ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس حرکت کے بارے میں سب کو بتاؤں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر کیف وہاں سے چلا گیا تو وہ امائمہ کی طرف متوجہ ہوا جو اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کی سرخ روتی ہوئی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ گناہگار نہ ہو کر بھی ہے، کیونکہ وہ ارشمیل کے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانی تھی۔ ارشمیل اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کے آنسو صاف کیے اور اس پر چادر ڈال کر لائٹ آف کر کے جانے ہی والا تھا کہ امائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ امائمہ کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ امائمہ اسے اپنی طرف حیرانی سے دیکھتا پا کر بولی، پلیز تم کہیں مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اشمیل نے اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ اسے امائمہ کی حالت دیکھ کر بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود تھا، کیونکہ اس نے ہی شیلا بیگم سے کہا تھا کہ وہ اسے پارٹی میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ آج اس کا ارادہ امائمہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتانے کا تھا۔ مگر سب کچھ اس کی سوچ کے الٹ ہوا تھا۔ اگر وہ جلدی گھر نہیں آتا تو شاید سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اس نے کیف کو صرف نگین بیگم کی وجہ سے جانے دیا تھا تاکہ انہیں کیف کے باعث شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کیف کے کیے کی سزا انہیں شرمندہ کر کے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ کیف کی وجہ سے انہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رات بھر امائمہ کے لیے جاگتا رہا تھا۔ امائمہ نیند سے کئی بار چونک کر ڈر کر اٹھی تھی۔ ہر بار اشمیل نے اسے دلاسا دیا تھا، تسلی دی تھی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، تب جا کر وہ سکون سے سو پائی تھی۔ وہ رات اسے تکتے تکتے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیت گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اشمیل کے پورے وجود پر تھکن کا احساس اتر آیا تھا۔ رات بھر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا، پیٹ اکڑ چکا تھا اور درد کر رہا تھا۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رات بھر ایک جگہ بیٹھنے کی وجہ سے جلدی اس سے اٹھا نہیں گیا، مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر ٹہل کر اس نے کھڑکی پر پڑے پردے ہٹائے تھے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی امائمہ کے چہرے پر پڑی تھی، وہ تھوڑا کسمسائی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس کے آرام میں خلل نہ پڑنے کے باعث دوبارہ پردے ڈال دیے، پھر خود شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا تھا، تب بھی امائمہ ایسے ہی پڑی تھی۔ تبھی اسے تشویش ہوئی تو وہ اس کے پاس آیا اور اس کا ماتھا چھو کر دیکھا جو انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ شاید اسے خوف کی وجہ سے بخار آ چکا تھا۔ پھر اس نے انٹرکام پر ملازم کو ٹھنڈا پانی لانے کی ہدایت دی۔ ملازم چند ہی منٹوں میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا۔ جب تک اس کا بخار کم نہیں ہوا تب تک ارشمیل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب ارشمیل کو تسلی ہوئی کہ اس کا بخار کم ہو گیا ہے، تب اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا بند کی۔ امائمہ کے حواس بیدار ہوئے تو رات کا سانحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ تبھی وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھی تھی۔ ارشمیل اس کے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے امائمہ کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ امائمہ نے چیخنا تو بند کر دیا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اشمیل سے اس کے بہتے ہوئے قیمتی موتی دیکھے نہیں گئے تھے۔ تبھی اس نے امائمہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولا، کل جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ امائمہ کی ناک کے نتنوں میں اس کے پرفیوم کی خوشبو گھسی تو اسے ارشمیل سے قربت کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ارشمیل نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تبھی وہ زور لگا کر اس سے دور ہوئی اور بولی، دور ہٹو مجھ سے، تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ ہمدردی جتا کر میرے قریب آنا چاہتے ہو نا؟ کل جو کچھ بھی ہونے والا تھا، کہیں نہ کہیں تم بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ مجھے تم سے، تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ایسا کرنے سے ارشمیل کو شدید توہین کا احساس ہوا تھا۔ تبھی وہ برہمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سختی سے دباتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا ہوں، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ کل جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کیف کے ساتھ زیادہ بے تکلف مت ہو، مگر تم پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم کیسے بھول گئی تھی کہ تم ایک لڑکی ہو جس پر کچھ حدیں، کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں؟ سو مجھ پر الزام دینے سے پہلے خود کی حرکتوں کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جو بات اس نے کہی تھی وہ برداشت کے باہر تھی، اس لیے ارشمیل نے اسے اس وقت زک بچانا خود پر فرض سمجھا تھا۔
کیف کے جانے کے کچھ دن بعد ہی علینا اور نگین بیگم واپس اپنے ملک چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے گھر میں ایک الگ ہی طرح کا سکوت چھا گیا تھا۔ امائمہ میں اس رات کے بعد سے ایک الگ ہی تبدیلی آئی تھی۔ وہ جو ارشمیل سے کتراتی، اس سے گریز کرتی تھی، اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ اب بنا اس سے بنا لڑے بنا ڈرے بات کرتی تھی۔ وہ جو پہلے سیدھے منہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، وہ اب نہایت ہی نرمی سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ ارشمیل اس میں آئی اس تبدیلی کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ امائمہ میں بھی دھیرے دھیرے ہی صحیح اس کے عشق میں گرفتار تو ہو رہی ہے۔ وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن اس کی چینی کی جتنا شیریں ہونے کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ وہ جلدی ارشمیل کی بے تحاشا محبت کی کہانی کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آگے کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا کہ کیسے ارشمیل کے کھیل میں اس کے ہی طریقے سے اسے مات دی جائے۔ وہ سب کچھ بھول سکتی تھی مگر ارشمیل کی نفرت نہیں بھول سکتی تھی۔ تبھی تو اپنے انتقام میں اندھی ہو کر اسے ارشمیل کی بے پناہ محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو تب ہمیں سامنے والے کی محبت بھی جھوٹ فریبی لگتی ہے۔ اسے بھی ارشمیل جھوٹا اور فریبی لگتا تھا۔ ارشمیل اس کے اس بدلاؤ سے بہت خوش تھا، تبھی تو اس نے امائمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی بھی آفس سے آیا تو دیکھا وہ روم میں بیٹھی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھا تو وہ چونک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ارشمیل نے اس کا چونک کر کھڑے ہونا بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا، تبھی تو اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور اپنی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو ڈیئر مسز؟ اس کی بات سن کر امائمہ اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، وہ میں واش روم میں جا رہی ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، مگر تم ابھی بھی میرے قریب آنے سے کتراتی کیوں ہو؟ گھبرا کیوں جاتی ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ سوچنے لگی کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواز پیش کرے۔ کیا کہے کہ وہ اب بھی اسے اتنی ہی نفرت کرتی ہے، مگر اب اس کی نفرت کرنے کا انداز تھوڑا جدا ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے، مگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ ویسے آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اتنی تیار شیار کیوں ہوئی ہو؟ اس کی آخری بات سن کر امائمہ دوبارہ گھبرا گئی تھی، تبھی اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ ارشمیل کو وہ سرما کلر کے ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز ایسے ہی نت نئے ڈیزائنر ڈریسز پہنتی تھی، مگر آج ارشمیل نے اسے کچھ زیادہ ہی نوٹس کیا تھا، اس لیے وہ اسے اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں، کیا تم پیو گے؟ اس کی بات سن کر ارشمیل کے ہونٹوں پر اصلی مسکراہٹ در آئی تھی۔ اتنی عنایت، اتنا کرم کیوں؟ کیا اس سب کے پیچھے تمہارا کوئی بہت بڑا لائحہ عمل چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ سب کر کے تم مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے؟ کیا حقیقت ہے اور کیا فریب ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی ایسی باتیں امائمہ کے پسینے چھڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ارشمیل کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پائی، اس لیے تو وہاں سے چلی جانا چاہ رہی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھینچا۔ وہ اس کے اس فعل سے اس کے بہت قریب آ گئی تھی، اتنا کہ اس کے تن کی مہک کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا ہے یہ سب؟ کیا تمہارے قدم میری محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کی بات سن کر امائمہ نظریں چراتے ہوئے بولی، مجھے جانے دو۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، جاؤ، مگر کافی لے کر جلدی آنا۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ دوڑتے ہوئے اپنے روم سے نکل گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر ارشمیل ہنستے ہوئے اپنا سر کھجاتا رہ گیا تھا۔ وہ 20 منٹ بعد دونوں کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ اسی اثنا میں ارشمیل بھی فریش ہو کر آ گیا تھا۔ ارشمیل نے اس کے بائیں ہاتھ سے کافی کا کپ تھامنے کی کوشش کی تو امائمہ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں کپ تھما دیا۔ ارشمیل نے چپ چاپ وہ کپ تھام لیا اور کافی پینے لگا۔ وہ دونوں کافی پیتے پیتے کھڑکی کی طرف آ چکے تھے۔ امائمہ نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ارشمیل کی ابھی کافی پینا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا، تبھی اس نے امائمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ امائمہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ اب ارشمیل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈیئر مسز، تم نے کافی میں کیا ڈالا تھا؟ ارشمیل اسے اپنے ساتھ لے کر لڑکھڑاتا ہوا بولا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ پھر میرا سر کیوں چکرا رہا ہے اور تم کیوں ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر امائمہ نے اسے سنبھالتے ہوئے بیڈ تک لے گئی اور اسے لٹا دیا۔ وہ اسے لٹانے کے بعد وہاں سے جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام کر اسے کھینچ لیا۔ ارشمیل غنودگی میں جاتے ہوئے اسے بولنے لگا، ڈیئر مسز، مجھے دھوکہ دینے کا کبھی مت سوچنا۔ ارشمیل اتنا کہہ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے ارشمیل پر جھک کر اپنی تسلی کر لی کہ وہ سچ میں بے ہوش ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے۔ تبھی اسے تسلی ہوئی تو اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی،
مگر اس کے ہاتھ کا بریسلٹ کا ہک ارشمیل کی شرٹ میں جا اٹکا تھا۔ اس نے بہت نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں نکلا تو امائمہ نے اسے اپنے دانت سے نکالنے لگی۔ اس طرح سے امائمہ اس کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ تبھی امائمہ کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس میں کھو سی گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ارشمیل کے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کیا اور دوبارہ اس کے چہرے میں کھو گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس طرح اس شخص کے بہاؤ میں نہیں بہہ سکتی، تو وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی اور پہلے سے ہی پیک کیا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ وہ یہ دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہ دروازہ کیسے لاک ہو گیا، ابھی تو کھلا تھا۔ تبھی ارشمیل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ میں نے لاک کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھٹ کر زمین پر گر گیا۔ ایسی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ تو بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر بے ہوش ہو گیا تھا، پھر کیسے اتنی جلدی جاگ گیا؟ مجھے ہوش میں دیکھ کر تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے ہیں ڈیئر مسز؟ ارشمیل یہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے امائمہ کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ایسی تھی جیسے کسی نے بہت سخت پتھر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ امائمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ تب ہی اس نے غصے سے دوبارہ استفسار کیا، مجھے دھوکہ دے کر بھاگ رہی تھی نا تم؟ ارشمیل کی جلتی ہوئی نگاہوں کی تپش سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ کا لمس ایسا تھا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے ہوں۔ امائمہ نے اس کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ جواب دو امائمہ حیدر، وہ اس بار اتنی سختی سے بولا کہ امائمہ نے غصے سے اسے دیکھا اور اونچی آواز میں بولی، ہاں میں جا رہی تھی تمہیں چھوڑ کر۔ اس عذاب خانے میں مزید قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کیسے میں اتنے دن سے بنا کوئی احتجاج کیے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ کئی دنوں بعد مجھے آج یہ موقع ملا، مگر پتہ نہیں تم کیسے ہوش میں آ گئے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اسے تعصب بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسے ارشمیل کے جاگ جانے کا بہت ملال تھا۔ ارشمیل نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور بتانے لگا کہ جب وہ کافی بنانے گئی تو اس کے موبائل فون پر وکیل کا فون آیا اور وکیل نے ارشمیل کو بتایا کہ امائمہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے اور اس نے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے ہیں۔ وکیل نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وکیل کی بات سن کر پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر پھر اسے امائمہ کی ایک ایک بات یاد آنے لگی کہ کیسے اس میں اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی آئی، کیسے ان چند ہی دنوں میں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو گئی تھی۔ وہ یہی بات کرنے کے لیے غصے میں امائمہ کے پیچھے کچن میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کافی کے ایک مگ میں کچھ گولیاں ڈال رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر کچن کے دروازے پر ہی رکا۔ یکدم اسے امائمہ کا پلان سمجھ آنے لگا اور اس کا غصہ دو چند ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے ضبط کیا اور واپس کمرے میں آ کر امائمہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد امائمہ نے کمرے میں آ کر اسے کافی کا مگ تھمایا اور خود کھڑکی کی جانب بڑھی۔ ارشمیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مگ کی آدھی کافی گلدان میں انڈیل دی، جس سے امائمہ کو لگا کہ اس نے آدھی کافی پی لی ہے۔ اسی وقت ارشمیل نے جان بوجھ کر ایسا ڈرامہ کیا کہ امائمہ کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ یہ سب سن کر امائمہ نفرت سے اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی تھی کہ اچانک اس نے امائمہ کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور بولا، سو مائی ڈیئر وائف، میرا پلان کیسا لگا تمہیں؟ امائمہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بولی، تم بہت برے ہو ارشمیل، بہت برے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے تم پچھتاؤ گے۔ پچھتاؤ گی تو تم اب امائمہ، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم مجھ سے دور جا سکو گی اور مجھ سے علیحدہ ہو پاؤ گی؟ میں جتنی نرمی تمہارے ساتھ برت رہا تھا تم نے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب میں تمہیں اور فائدہ نہیں اٹھانے دے سکتا، نہ ہی تمہیں اپنی من مانی کرنے دوں گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں ارشمیل یزدانی کی نفرت ہے کیا۔ ارشمیل نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش ناکام ہونے پر تلخی سے کہنے لگی، ویسے تم بہت اچھے اداکار ہو، مگر میری بھی بات سن لو۔ اگر میں تمہارے گھر رہوں گی تو ہی تم مجھے اپنی منمانی کرنے سے روکو گے نا، اس لیے میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اور مجھے پاگل بنانے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری وجہ سے مجھے ڈپریشن کی ادویات لینا پڑتی ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بابا کی آخری نشانی میرا گھر بک گیا، تم نے مجھے کس کس طرح برباد کیا میں سب کچھ بتا دوں گی، اس لیے چھوڑو مجھے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس نے زوردار جھٹکے سے ارشمیل سے ہاتھ چھڑوایا۔ ارشمیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ڈپریشن کی ادویات لے رہی ہے۔
لہٰذا چند لمحوں کے لیے اسے بہت افسوس ہوا، مگر پھر اس کی نظر کمرے سے باہر جاتی ہوئی امائمہ پر پڑی تو ایک جس میں اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے قریب کر کے بولا، ایسے کیسے میں تمہیں جانے دے سکتا ہوں ڈیئر مسز، ابھی تو تم سے بہت سارے حساب برابر کرنے ہیں، تمہیں دھوکہ دہی کی سزا دے کر اس بار جیت کے کھیل کو اختتام پر پہنچانا ہے۔ تمہیں یہ بتانا ہے کہ فی الحال میں تم سے نہیں ہارا اور نہ ہی تم ابھی جیتی ہو۔ کیا کر لو گے تم؟ امائمہ نے زور سے چلا کر کہا۔ چلاؤ مت امائمہ، میں بھی چلا کر سب کو بتا سکتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر شخص کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ اشمیل کی بات سن کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ وہ یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ وہ مرتضیٰ کی محبت میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میرے کارنامے بتاؤ، میں تمہارے کارنامے بتاتی ہوں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو تمہارے پر کاٹنے ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ حواس باختہ ہو کر سوچتی رہ گئی کہ اس کے پر کاٹنے سے کیا مراد تھی، وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ اتنے دن نکاح میں رہنے کے باوجود اس نے امائمہ سے فاصلے قائم رکھے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، مگر اب اس کی نگاہوں میں جو انتقام کی آگ جل رہی تھی وہ امائمہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یکدم امائمہ نے خوف زدہ ہو کر اس سے دور ہونا چاہا، مگر اشمیل نے اسے اور بھی قریب کر لیا۔ امائمہ نے اسے خود سے دور کرنے کے ہزار جتن کیے، مگر وہ اس طوفان کے آگے تنکا ثابت ہوئی۔ اشمیل نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا اور وہاں سے چلا گیا اور وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی سسکتی ہی رہ گئی۔ آخر اس نے امائمہ کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ اس کی ہمیشہ کی مراد آج بر آئی تھی۔ امائمہ اپنی نسوانی انا کے بت کو یوں پاش پاش ہوتا دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس لمحہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی اور اشمیل اس کی کمزوری کو خوب اچھی طرح سے جان گیا تھا، اس لیے تو چن کر اس کے لیے ایسی سزا کا انتخاب کیا کہ آج وہ خود اپنی نگاہوں میں گر گئی تھی۔ امائمہ کو اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی واش روم میں گئی اور اپنے لبوں کو، اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ وہ دھندلی نگاہوں سے آئینے میں اپنے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ اسے آج اپنے خوبصورت چہرے سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے آواز اٹھا کر آئینے پر دے مارا، جس سے آئینہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کافی دیر دل کھول کر رونے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو دیکھا کہ اشمیل بیڈ پر بہت ہی سکون سے نیم دراز تھا، انداز ایسا کہ جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امائمہ اس کے سامنے جا کر رکی اور غصے سے بولی، تم دنیا کے نہایت ہی گرے ہوئے شخص ہو، میری کمزوری کو تم اپنی طاقت بنانے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے اس بار برداشت کر لیا ہے، مگر آئندہ نہیں کروں گی۔ امائمہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی حلق میں کانٹے اگھائے ہوں۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے رونے کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اشمیل نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، جیسے اس کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ تم نے یہ سب اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا ہے نا؟ اب تو مل گیا نا سکون، حوث پرست آدمی خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم نے آج بہت بڑا مارکا مار لیا ہے امائمہ حیدر کو پاش پاش کر کے۔ خوش ہو جاؤ تم مجھے میری نظروں میں گرا کے۔ اس کی بات پر اشمیل نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا اور تلخی سے کہنے لگا، تم تو ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے میں نے تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ میں تم پر شرعی حق رکھتا ہوں، اس لیے اب یہ واویلا بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ۔ اور ہاں، خبردار جو تم نے کبھی یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں دوبارہ سوچا بھی، میں تمہیں دوسری بار معاف کر رہا ہوں، اس لیے تیسری بار تم نے ایسا سوچا بھی تو دیکھنا کیا حال کروں گا تمہارا۔ وہ یہ کہہ کر کروٹ لے کر سو گیا اور امائمہ رات بھر آنسو بہاتے ہوئے ایک ہی انداز میں ساکت بیٹھی رہی۔